हाँ जी, आप देख सकते हैं इस वक्त शुएब शाहीन साहब तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे मौजूद रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे यहाँ पे मैसेज भी दिया गया था कि खोला जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे जलसा करने के लिए इजाज़त दी जाए, आर्डर के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। इस वक्त तक अदालत का दरवाज़ा नहीं खोल सका और ये देख सकते हैं शुएब शाहीन साहब, हो सकता है कि रात को अदालत खोलने के लिए आपको फ़ोन आ जाता है रजिस्ट्रार की जानब से। अल्लाह तो करे अगर ऐसा हो जाए। मैं यहाँ का सदर रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, आपको पता है जब मैं प्रेसिडेंट था अक्सर यहाँ रात को अदालतें खुला करते थे और हमारा स्टाफ भी बटा होता था और हमें रात को टेलीफोन कॉलें आ जाया करते थे। और अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि रब्ता करने की रजिस्ट्रार ऑफिस से। अगर कोई ऐसा हो गया तो रात को इंशाल्लाह हम आएंगे और रात को लाइटें तो कम से कम ऑन हो गई हैं। अल्लाह करे कि ये रोशनी जो है ये सदा बरकरार रहे। नहीं होगा तो सुबह सवेरे 8 बजे फिर हम यहाँ बैठे होंगे। हमने इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें लोग पैदा कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी पूरी जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे और इनको जेलों में भिजवाएंगे। अभी आपकी क्या गुफ्तगू हुई? आप वापस जा रहे हैं, मायूसी है? जी, अभी इस वक्त तो नई दरवाजे खोल रहे हैं लेकिन हम मायूस नहीं हैं। हम जलसा भी करेंगे और अगर रात को हमारा कोई सुनवाई ना हुई तो सुबह 8 बजे हम यहाँ होंगे, कंटेम्प्ट करेंगे, चीफ जस्टिस साहब के पास भी जाएंगे, जस्टिस मियां गुल हसन नज़ीर साहब के पास भी जाएंगे। उनको कहेंगे कि ये आपके हुक्म की जो बेतौकीरी हो रही है कम से कम हमारे हुकूक का भी ख्याल रखें, जो कि आप पाबंद हैं, आइन के मुताबिक आप पाबंद हैं हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के, लेकिन आप अपने अदालतों के अहकामात की कम से कम वो रिस्पेक्ट करा लें जो ये लोग अदालत के स्टे के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको पता है, वरना इस वक्त इनको 17 इम्तियाज़ नहीं जेल में होना चाहिए था 6 महीने के का काफिला इंशाल्लाह चल पड़ेगा जी। ना सिर्फ केपी का काफिला आएगा, हम फेडरेशन की अलामत वाली पार्टी हैं। मैं यहाँ का होस्ट हूँ, मैं यहाँ का MNA हूँ। इंशाल्लाह फेडरेशन के ऊपर फेडरेशन के लोग भी निकलेंगे, इस्लामाबाद के, पंजाब के भी आएंगे, बलूचिस्तान के और सिंध के ऑलरेडी लोग आ चुके हैं, GP और गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर से। इंशाअल्लाह ताला ये फेडरेशन की अलामत इमरान खान और फेडरेशन की अलामत PTI सबसे बड़ा जलसा करेगी। जी, आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस भी की गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है। जैसे शुएब शाहीन साहब के यहाँ पे पटिशन जमा करवाने आए हैं, जैसे पटिशन जमा करवाने आए यहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट का इम्तिहान है आज। काजी फैज़ ईसा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी अदालतों की तौकीर करवाएं, बेतौकीरी ना करवाएं, इतनी रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस वक्त शुएब शाहीन की दरख्वास्त जमा नहीं हो सकी और वापस जा रहे हैं। अदालत की जो है वो लाइटें तो ऑन कर दी गई हैं लेकिन ताहाल अभी तक दरख्वास्त तो मसूल नहीं की गई। रात के इस पहर शुएब शाहीन पहुंचे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दरख्वास्त जमा करवा रहे थे, लेकिन अभी तक अदालत के 2 दरवाजे खटखटाए, इंसाफ के 2 दरवाजे खटखटाए गए लेकिन नहीं अभी तक दरवाजे खोले गए। और ये सूरत हाल। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? बस जी, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके ज़रिए पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो भी दूर कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला जलसा भी करेंगे। आप हौसले बुलंद रखें और किसी भी किस्म के डर खौफ में ना पड़ें, बाहर निकलें, डर के और खौफ के बुत तोड़ दें इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। जिस तरह बेतौकीरी हो रही है वो आपके सामने है। हम इसलिए अदालत के पास आए हैं, रात को भी आए हैं, सुबह भी आएंगे, कल हमारा जलसा हराल में होगा, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, अभी आ चुके हैं पूरे इस्लामाबाद में और वैसे भी पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर से लोग मज़ीद आ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जलसा भरपूर होगा और कामयाब होगा। शुएब शाहीन साहब, रात 9 अप्रैल की रात को हमने देखा था इमरान खान की हुकूमत हटा गई थी, 12 बजे रात को अदालतें खुल गई थी। आप भी रात के इस पैर यहाँ पहुँचे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि अदालत खुलेगी? अभी देखें, हमें इंसाफ से उम्मीद है, इंसाफ के इंस्टीट्यूशन से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट भी खुली थी, हाई कोर्ट भी खुली थी उस वक्त। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि अपने आर्डर्स को वो प्रोटेक्ट करें और अपने आर्डर्स को वो इम्प्लीमेंट कराएं। अगर वो नहीं कराएंगे तो निज़ाम इंसाफ से लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। ये एक आस और उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो अदलिया से होती हैं या इंसाफ के इंस्टीट्यूशन से होती हैं। तो इसलिए हमने बतौर एक लॉफुल सिटीज़न के और एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के, एक
کے طور پر ہم یہاں آئے ہیں اور ہم انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ہم ان کو دور کرانا چاہتے ہیں انصاف کے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے۔ شیخ شاہین صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ عدالتوں کے آرڈر ہونے کے باوجود یہ NOC بار بار کیوں کینسل کی جا رہی ہے؟ اصل اس کی وجوہات کیا ہے یا کیا اصل میں؟ دیکھیں بے ایمان ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہے یہ غلام بنی ہوئی ہے ان کٹ پتلیوں کی۔ میں یہاں کا MNA ہوں، یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں یہ پریزیڈنسی کے امپلائیز، پرائم منسٹر کے امپلائیز، ڈپلومیٹک انکلائیو اور یہاں کے سارے ان لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے بہت بڑی لیڈ سے میں یہاں سے بھی جیتا ہوں، اس پورے اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہم جیتے ہیں، ان کٹ پتلیوں کو مسلط کر دیا گیا۔ اب وہ کٹ پتلی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جب ان کو جلسے کی اجازت دیں گے تو پورا نہ صرف اسلام آباد نکلے گا، پورا پاکستان آئے گا۔ آپ نے ثوابی کا جلسہ دیکھ لیا، تو اب یہ ڈرتے ہیں، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے یزیدیت کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، جس کے لیے ہم یہ بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم قانون کا راستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ خواہ یہ کریک ڈاؤن کریں، ہمیں گرفتاریاں کریں، یہ شیلنگ کریں، کچھ کریں، کل ہمارا جلسہ ہوگا، ہم نے روکنے کی کوشش کی تو ہر گلی محلے میں ہوگا، ہر روڈ کے اوپر ہوگا، اس جگہ کے بھی ہوگا، اور جہاں جہاں ہمارے کارکن پہنچے گے وہاں انشاءاللہ ہم اگلا عمل کیا آپ کا؟ دیکھیں نہیں کھلے گا تو ہم نے اپنا فرض ادا کیا، کل صبح 8 بجے پھر ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی عدالت کے پاس ہماری آخری آپشن ہوتا ہے وہ بھی ہم اویل کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی کمزوری دکھائیں گے اور ہم جلسہ منسوخ کریں گے۔ ہمیں اب کوئی جلسہ منسوخ کرنے سے نہیں روک سکتا اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جلسہ منسوخ کریں گے۔ یہ اپنا حکم نامہ واپس لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ بھائی سیکیورٹی دینا تمہارا فرض ہے، ہم نہیں مانگتے آپ سے سیکیورٹی، نہ دو ہمیں۔ بھائی جلسہ کرنا ہمارا حق ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی دینا ان کا فرض ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے پابند ہیں سیکیورٹی کے۔ آپ اپنے جلسے جلوس کریں، اپنے ورکر کنونشن کریں، آپ کا حق ہے۔ جو آئین حق دیتا ہے اس کو کوئی سبارڈینیٹ آفیسر اس کو کینسل نہیں کر سکتا۔ شعیب شاہین صاحب، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے اور دنیا کی 7ویں 8ویں بڑی ایٹمی طاقت رکھتا ہے، سیکیورٹی بارڈرز کے اوپر بھی بڑی اچھی ہیں۔ گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں یہاں پہ 4 گھنٹے پیدل مارچ کر کے ریڈ زون آئی تھیں تو سیکیورٹی کوئی نظر نہیں آئی۔ اچانک آپ کی سیکیورٹی کے اوپر کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان تو ایک سیف ملک ہے، اپنے ملک کے باشندوں کے لیے، شہریوں کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ڈس آنیسٹ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں جی بنگلہ دیش کے ٹیم آئی ہوئی ہے، بھائی وہ تو یہاں سرینا میں ہے، پھر کہا جی ریڈ زون ہے۔ بھائی ریڈ زون میں تو لوگ آ کر کے یہاں جلسے جلوس کر کے چلے گئے ہیں، ہم تو 30 کلومیٹر دور کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیں وہ جگہ دی ہے۔ ہم تو یہ جگہ نہیں مانگتے تھے، آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ میں لاسٹ ٹائم میں نے میاں گل حسن زیب صاحب کو کہا کہ ہمیں F9 پارک دو یا ہمیں پشاور روڈ دو جہاں ہم نے مولانا فضل الرحمان کو اجازت دے رکھی تھی، یا پریڈ گراؤنڈ دو جہاں ہمیشہ جلسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہیں دیا، عدالت نے بھی ہمیں کہا جی وہاں چلے جاؤ۔ اب ہم نے عدالت کے حکم کی پابندی کی، ان کے آرڈر کی پابندی کی، لیکن آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بے ایمانی ہے، یہ ڈرتے ہیں، ان کو خوف ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلسہ بھی ہوگا اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں تو ان کو خلاف توہین عدالت بھی لگی۔ جی دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ منسوخ ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے۔ شعیب شاہین اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ یہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جیسے ہی جلسہ منسوخ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب اس وقت عدالت جو ہے وہ پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ دیکھ سکتے ہیں دروازہ کھل چکا ہے اور یہ صورتحال ہے اس وقت۔ شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں توہین عدالت کی درخواست جمع کروانے کے لیے۔ عدالت کا دروازہ کھل گیا ہے اور گاڑی بالکل اندر آ چکی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کے مناظر، جہاں جیسے ہی جلسہ جو ہے وہ منسوخ کیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ تازہ ترین صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر جو ہے وہ بیان دے چکی ہے کہ وہ اب بہت جلد جو ہے وہ جلسے کا اعلان باقاعدہ کرے گی۔ اس حوالے سے سینئر قیادت کی جانب سے جلسے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ شعیب شاہین صاحب اس وقت باہر آ چکے ہیں، عدالت کا گیٹ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کھلا ہے۔ شعیب شاہین صاحب رات گئے، اس وقت کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عدالت کھلے گی؟ دروازہ تو ایک کھل گیا ہے، آپ تو درخواست توہین عدالت کی کارروائی جمع کروانے آئے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو، پوری قوم کو یاد ہوگا 9 اپریل 2022 کو رات کو عدالتیں کھلی تھیں، یاد ہے؟ آج بھی ہم اسی طرح یہ چاہتے ہیں
کہ 6 مرتبہ 6 ریٹ پٹیشنز کے اوپر اور کئی دفعہ کنٹمپٹ کے اوپر یہ ڈپٹی کمشنر، ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل اور چیف کمشنر کی بہاف پہ یہاں انڈر ٹیکنگ ہے کہ ہم جلسہ کریں گے، اور یہ تاریخ ڈپٹی کمشنر نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے، فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی جو توہین عدالت ہو رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ہمارا 4 بجے جلسہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رات کو ہی ہماری سنوائی ہو، ہمیں انصاف ملے، اس کے لیے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کیا جائے۔ دیکھیں آپ کے سامنے جماعت اسلامی والے یہاں بھی آئے اور 15 دن کا انہوں نے دھرنا دیا، ٹی ایل پی والے دوست ہمارے آئے یہاں 6 دن کے لیے بیٹھے رہے اور تمام کو الاؤ کیا گیا۔ 3 دن پہلے یہاں 2 دن پہلے ریڈ زون کے اندر لوگ آئے اور انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا۔ دیکھیں ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، عدالتیں ہمیں آلریڈی حکم دے چکی ہیں، ان کی انڈر ٹیکنگ لکھ چکی ہیں، تو لہٰذا یہ جو کچھ توہین عدالت کر رہے ہیں ہم اس پہ آج چاہتے ہیں کہ رات کو عدالت کھلے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج ہماری سنوائی ہو۔ اور ایک بات واضح کر دوں، اس سب کچھ فسطائیت اور یزیدیت کے باوجود بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو، ڈی سی کو، چیف کمشنر کو، آئی جی کو، ایس ایس پی کو، کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ہمیں قانون کے مطابق ہمارا حق ہے جلسہ کرنا۔ پھر آپ سارے دوستوں کو میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم جلسہ جلوس کریں، ورکر کنونشنز کریں، پروٹیسٹ کریں، یہ عدالتیں بھی ہمیں حق دیتی ہیں، آئین و قانون بھی ہمیں حق دیتا ہے، تو لہٰذا یہ الیکشن کمیشن کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کی اس فسطائیت کے خلاف سٹینڈ لیں کہ آج جلسے جلوس پہ کیسے پابندی لگ سکتی ہے، کیسے آپ ورکر کنونشن پہ آپ پابندیاں لگا سکتے ہیں کہ جبکہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں اور 28 تاریخ تک نامینیشن فارم جمع ہو رہے ہیں، لہٰذا کل جلسہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم عدالتی جو طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔